السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 38۔ خوشحالی میں اور امن و عافیت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار اور باتدبیر مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تیر پھینکنے سے پہلے ہی نشانہ درست کر لے، اضطرار کی حالت سے پہلے اللہ کی پناہ لے۔ بدبخت کافر اور غبی مومن اس کے برخلاف کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا جب انسان کو کوئی مضرت لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو انابت کے ساتھ پکارتا ہے، پھر جب اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو جو دعا کی تھی اسے بھول کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ شدائد اور غموں کے گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل اور زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ، اس کی حمد اور اس سے گریہ وزاری سے غفلت نہ برتیں، کیونکہ بقول امام حلیمی خوشحالی کے وقتوں میں دعا، ثنا، شکر اور اس کے احسانات کا اعتراف، غلطیاں اور خامیاں پیش آتے رہنے کے باوجود توفیق، اعانت، تائید اور استغفار کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ بندہ کتنی ہی کوشش کر لے اللہ کے تمام حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو اس سے غافل رہے، اپنے فراغ، صحت اور امن کے دنوں میں اس کا خیال نہ رکھ سکے، تو وہ اللہ کے اس قول کا مصداق ہوگا جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ صدر مطرح کے زمانے میں فرانس کے وزیر اعظم کی خودکشی کی خبر عالمی اخبارات نے شائع کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بعض فرانسیسی اخبارات نے ان پر شدید تنقیدیں کی، گالیاں دیں۔ غریب کے پاس ایمان و یقین کی کوئی دولت نہ تھی جو اس مصیبت میں سہارا بنتی، سکون کا کوئی ذریعہ نہ ملا تو پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی ہی جان لے لی۔ اس خودکشی کرنے والے بیچارے کو وہ ہدایت ربانی حاصل نہیں تھی جو اللہ کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے مکروہ فریب سے آپ تنگی میں نہ پڑیں، اور فرمایا یہ تمہیں بس تھوڑی ہی تکلیف دے سکتے ہیں، اور فرمایا جو یہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو بھلی طرح اور صبر کرو، کیونکہ اس کی سعادت کی کنجی بھلائی کا راستہ اور رشد کا طریقہ نہیں مل سکا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری قوموں میں غمگین اور افسردہ خاطر کو نہر کے کنارے بیٹھنے، موسیقی سننے، نزد کھیلنے اور برف پر پھسلنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن اہل اسلام اور حقیقی بندگی والوں میں ایسے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اذان و اقامت کے بیچ نماز کا انتظار کرے تو جنت کے روضوں میں سے ایک روضے میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ کرے، قضا و قدر پر راضی رہے اور اللہ پر توکل کرے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ کلام اللہ کا ہے جو رسول پر اترا، اور آپ کے حق میں یہ کلمہ پورا ہو گیا، چنانچہ آپ نرم دل، کشادہ ظرف، پرامید، بیدار قلب اور جذبہ انقلاب کے حامل ہو گئے۔ آپ اپنے امور میں آسانی اختیار کرتے، دلوں سے قریب رہتے، عظمت کے باوجود سادگی کے پیکر تھے، بلند ہمت تھے لیکن لوگوں سے قریب تھے، مسکراتے مگر وقار کے ساتھ، بلندی کے باوجود لوگوں کے محبوب، شہری دیہاتی سب سے مانوس، خوش اخلاق، خندہ جبیں، تابناک چہرہ، انتہائی حد تک باحیا، مزاح لطیف سے خوش آنے والے کا استقبال کرتے، اللہ کی عطا سے خوش اور ربانی عطیوں پر شادہ۔ مایوسی آپ کو چھو کر نہ گئی، ناکامی کو آپ جانتے ہی نہ تھے، ساتھ چھوڑ دینے یا قنوطیت طاری ہونے کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا۔ چلا کر بات کرنے، حلق پھاڑنے، تکلف کرنے اور بال کی کھال نکالنے کو آپ پسند نہ کرتے، کیونکہ آپ ایک مشن کے حامل، ایک فکر کے رہبر، ایک امت کے لیے نمونہ اور نسلوں کے قائد اور قوموں کے معلم بھی تھے۔ آپ پر خاندان اور سماج کی ذمہ داری بھی تھی۔ آپ اعلیٰ اقدار کا سرچشمہ، فضائل کا مجمع، عطایا کا سمندر اور نور کی ندیاں رواں کرنے والے تھے۔ اختصار کے ساتھ آپ آسان راستہ ہموار کرنے آئے تھے۔ آپ کا امتیاز تھا کہ یہ نبی ان کی بیڑیوں اور بوجھ کے جوان پر پڑا ہوا تھا ہٹاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ رحمت للعالمین تھے۔
آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ شہادت دینے والے، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ تھے۔ خوارج کی کھود کرید، منطقیوں کا زندقہ، متصوفین کی حماقت، متکبرین کا نک چڑھا پن، شعراء کی فریفتگی، دنیا داروں کا تکبر، علم سے دشمنی کرنے والوں کا انحراف آپ کے آسان اور سہل مشن کے خلاف تھا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ اس کتاب میں آگے کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔